کو یتیم کروا دیا جائے گا، آپ کے لیے بیویوں کو بیوہ کروایا جائے گا۔ عمر بتاؤ آپ کیا دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں آقا ابو بکر نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر کہتا ہے نیکیوں کا چوتھائی دوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آقا میں بھی اپنی نیکیوں کی چوتھائی دوں گا۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیے، ایک بندہ تھا، اس کے حالات بڑے خراب تھے اور اس نے سوچا میں کسی بزرگ کے پاس جاؤں، کسی ولی کے پاس جاؤں اور کسی پیر کے پاس جاؤں اور اس سے تعویذ لوں، میرے حالات بہتر ہو جائے۔ اس نے سفر کیا، وہ اپنے شہر کے کسی بزرگ کے پاس گیا اور جا کر اپنے حالات پیش کیے کہ حضرت میرے حالات بڑے خراب ہیں، آپ مجھے تعویذ دیں میرے حالات بدل جائیں، آپ مجھے تعویذ دیں میرے حالات بہتر ہو جائیں، میرے لیے دعا کریں۔ بزرگوں نے ایک خالی پرچی لی اور اس پرچی پر قلم سے لکھا 5 اور 5 لکھ کر پرچی کو بند کیا اور بند کر کے اس کے حوالے کر دیا کہ یہ اپنی جیب میں رکھو، میں دعا کروں گا اللہ تیرے حالات بہتر کرے گا۔ تھوڑا وقت گزرا تو اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ انسان چونکہ لالچی ہے، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اس بزرگ سے دعا کرائی، حالات بہتر ہو گئے۔ اب میں لاہور میں چلا جاؤں مفتی حسن صاحب کے پاس، ان سے دعا کراؤں گا حالات کچھ اور بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس نے لاہور کا سفر کیا، مفتی حسن صاحب کے پاس گیا، حضرت میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا، ان سے دعا کرائی، حالات میرے یہاں تک پہنچے، اب آپ بھی کوئی تعویذ دے دیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب نے کہا فلاں بزرگ نے کیا دیا تھا؟ کہ یہ تعویذ دیا تھا۔ کہ مجھے دکھاؤ۔ کہ وہ تعویذ دیکھا گیا، اس پر لکھا تھا 5۔ مفتی صاحب نے قلم لیا، 5 کے ساتھ لگا دیا 0، تو یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 50۔ پہلے تھا 5 اور پھر ہو گئے 50۔ حضرت نے اسے بند کیا اور بند کر کے اسے کہا جیب میں رکھو، میں دعا کروں گا تیرے حالات بدل جائیں گے، حالات بہتر ہوں گے، اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ والوں نے ہاتھ اٹھائے، حالات بہتر ہو گئے۔ یہ پہلے ٹکوں میں تھا، پھر ہزاروں میں آ گیا، ہزاروں میں تھا تو لاکھوں میں آ گیا۔ اب اس کے دل میں اور تمنا پیدا ہوئی، وہ تو چھوٹا بزرگ تھا، اس سے دعا کرائی ہزاروں میں آ گیا، یہ اس سے کچھ بڑا تھا، اس سے دعا کرائی لاکھوں میں آ گیا۔ اب میں جاؤں جھنگ شہر اور پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے تعویذ بھی لوں اور ان سے دعا کروں۔ چونکہ انسان لالچی ہے، لالچ کا سفر ختم نہیں ہوتا اور یہ سفر چلتا چلا جاتا ہے۔ وہ جھنگ چلا گیا، حضرت پیر صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا، حضرت میں فلاں کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے فلاں تعویذ دیا۔ اب میں پھر مفتی حسن صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ دیا، میرے حالات پہلے ایسے تھے، اب حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ حضرت نے کہا اچھا وہ تعویذ مجھے دکھاؤ۔ تعویذ لیا گیا، اس تعویذ پر جہاں پہلے 5 لکھا تھا پھر 0 لکھا گیا تھا۔ مفتی صاحب نے پیر صاحب کو دیا اور پیر صاحب نے اس پر لکھا ایک اور 0۔ یہ پہلے 5 تھا، پھر 50 ہو گئے اور پھر 500 ہو گئے۔ اس نے یہ تعویذ جیب میں رکھا اور یہ واپس آ گیا۔ اللہ والوں نے ہاتھ اٹھائے اور جب ہاتھ اٹھے تو حالات بدل گئے۔ ایک دن بیٹھا سوچنے لگا، وہ پہلے اللہ والے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ پہلے والے نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس نے تو مجھے ہزاروں تک پہنچایا، اصل تو یہ تھے جن کی وجہ سے میں لاکھوں میں آیا، اصل تو یہ تھے جن کی وجہ سے میں کروڑوں میں آیا۔ اب وہ پہلے اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا حضرت آپ نے ظلم کیا میرے ساتھ، آپ نے زیادتی کی میرے ساتھ، آپ نے مجھے 5 پہ ترخواہ دیا۔ اصل اللہ والے تو مفتی حسن صاحب تھے، اصل اللہ والے تو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی تھے۔ اب جو پہلے اللہ والے تھے انہوں نے کہا میرا تعویذ واپس کرو۔ تعویذ لے لیا اور لے کر اپنے پاس رکھا اور قلم لیا اور قلم سے لفظ 5 پہ دائرہ لگا دیا اور کہا بابا یہ 5 مجھے واپس کر دو، تمہیں تمہارے 2 0 مبارک ہو۔ یہ ادھر بیٹھا تھا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اسے بات سمجھ آئی اصل اللہ والے تو یہ تھے جنہوں نے ابتدا کی تھی، اصل تو یہ تھے جن سے آغاز ہوا تھا، اصل تو یہ تھے جنہوں نے پہلے دعا کی تھی، اصل تو یہ تھے جنہوں نے تعویذ لکھا تھا، اصل تو یہ تھے جن کی وجہ سے میں ہزاروں میں آیا، اصل تو یہ تھے جن کی وجہ سے حالات بدلے، اصل تو یہ تھے جن کی وجہ سے راستے کھل گئے، اصل تو یہ تھے جن کی وجہ سے برکتیں آ گئی، اصل تو یہ تھے جن کی وجہ سے رحمتوں کا انتخاب ہوا، اصل تو یہ تھے جن کی وجہ سے رب نے دروازہ رحمت کھولا، اصل تو یہ تھے۔ جب بات سمجھ آئی تو پھر معافی مانگنے لگا، معذرت کرنے لگا، حضرت میں غلطی مانتا ہوں اپنی، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اپنے 5 واپس کر دیجئے۔ اس بات سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اصل ہم نہیں ہیں، اصل وہ تھے جنہوں نے پہرا دیا، اصل ہم نہیں ہیں، اصل وہ تھے جنہوں نے ابتدا کی، اصل ہم نہیں ہیں، اصل وہ تھے جو آغاز میں تھے، اصل ہم نہیں ہیں، اصل وہ تھے جنہوں نے پہل کی، اصل ہم نہیں ہیں، اصل وہ تھے جنہوں نے پہلا نمبر لکھوایا، اصل ہم نہیں ہیں، اصل وہ تھے جنہیں پتھر لگے، اصل وہ تھے جن پر تلواریں چلی، اصل وہ تھے جن کے کلیجے زخمی ہوئے، اصل وہ تھے جن کے بچے یتیم ہوئے، اصل وہ تھے جن کی بیویاں بیوہ ہوئی۔ اللہ
اصل ہم نہیں ہے، اصل تو وہ تھے اور جنہوں نے پہلے قربانی دی. اب کوئی کہے گا مولوی بتا اصل کا نام بولے. میں نے کہا اصل حضرت قاسمی تھے، اصل حضرت لاہوری تھے، اصل حضرت پنڈوری تھے، اصل حضرت دین پوری تھے، اصل حضرت درخواستی تھے. آگے چل مجھے بتاؤں اصل حضرت لاہوری تھے. ہم تو نکال ہیں، ہم تو ان کے نقشے قدم پہ ہیں، ہم تو ان کے مشن پہ ہیں، ہم تو ان کے کاز پہ ہیں، ہم تو ان کے نظریے پہ ہیں، ہم تو ان کے عقیدے پہ ہیں. بابا اصل ہم نہیں ہیں، اصل حضرت جنگلی تھے، اصل قاسمی تھے، اصل بخاری تھے، اصل حیدری تھے، اصل فاروقی تھے، اصل اعظم طارق تھے. اصل ہم نہیں ہیں، ہم ان کے نقشے قدم پہ ہیں، ہم ان کے نظریے پہ ہیں، ہم ان کے مشن پر ہیں، ہم ان کے عقیدے پہ ہیں. لوگوں صحابہ مسئلہ تیرا نہیں ہے، صحابہ مسئلہ میرا نہیں ہے، صحابہ مسئلہ قرآن کا ہے، صحابہ مسئلہ تورات کا ہے، صحابہ مسئلہ زبور کا ہے، صحابہ مسئلہ انجیل کا ہے، صحابہ مسئلہ ایمان کا ہے، صحابہ مسئلہ عقیدے کا ہے، صحابہ مسئلہ نظریے کا ہے، صحابہ مسئلہ سوچ کا ہے، صحابہ مسئلہ فکر کے. اور چننے والا میں نہیں ہوں، انتخاب کرنے والا میں نہیں ہوں، لے کے آنے والا میں نہیں ہوں، عزت دینے والا میں نہیں ہوں، عظمت دینے والا میں نہیں ہوں، شان دینے والا میں نہیں ہوں، مقام دینے والا میں نہیں ہوں، رتبہ دینے والا میں نہیں ہوں. اور یہ مقام میں نے نہیں دیا. زمین پہ چلتے ہیں کھٹکا جنت میں ہے، یہ مقام میں نے نہیں دیا. قرآن فاتقون کہہ کے پکار رہے، یہ مقام میں نے نہیں دیا. قرآن نے متقون کہہ دیا، یہ مقام میں نے نہیں دیا. قرآن نے رضی اللہ کہہ دیا، یہ مقام ہم نے نہیں دیا. مقام خدا نے دیا. بتایا مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان